حضرت امیر خسرو سے نذیر اکبر آبادی تک اردو شاعری کی کائنات مٹی کی خوشبو میں ڈوبے لفظوں کی جادوگری کا ثبوت ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری ہندوستانی زندگی کی دھڑکنوں کو جس طرح اپنے وجود میں انگیز کرتی ہے، جذب کرتی ہے، اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ نذیر کی اسی بے نظیری پر گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں ریختہ کے دیرینہ کرم فرما معروف اسکالر، شاعر اور نقاد پروفیسر شمیم حنفی صاحب۔ آپ کی کتابیں جدید ادب کے استاد اور طالب علم دونوں کے لیے دہائیوں سے رہنمائی کا کام کرتی رہی ہیں۔ مختلف زبانوں کے کلاسیکی اور معاصر ادب میں آپ کی دلچسپی، آپ کی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر سراج اجملی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو کے استاد ہیں، شاعر ہیں، خوب لکھتے ہیں، بہت خوب بولتے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے مخاطب ہوں سراج اجملی۔ بہت شکریہ جناب نعمان شوق۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا استقبال ہے۔ نذیر کی بے نظیری کے حوالے سے ہمارے عہد کے سب سے بے نظیر اسکالر، میں بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندوستانی ادبیات کے واقف اور ہندوستانی تہذیب کے سے واقف شمیم صاحب کی تحریروں کو پڑھ کے ہم ہی نے نہیں، ہم سے پہلے والے جو اساتذہ تھے، ہم سے یعنی ذرا پہلے والے ڈاکٹر خالد اشرف بیٹھے ہوئے ہیں، اس نسل نے بھی شمیم صاحب کی تحریریں پڑھ کے لکھنا اور پڑھنا سیکھا ہے۔ ہمیں یہ اعتراف کرتے ہوئے بڑی مسرت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا بہت لکھنا اور تھوڑا بہت بولنا اور تہذیب سے تھوڑی سی واقفیت اور ہندوستان کی دوسری زبانوں اور ان کے ادب یا ہندوستان کی دوسرے فنون لطیفہ اور ان کی پیچیدگیوں یا ان کے حسن یا ان کی اندرونی کیفیات سے واقفیت ہے اردو کے کسی اسکالر کی تحریروں کے ذریعے، تو وہ پروفیسر شمیم حنفی کی تحریریں ہیں۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پروفیسر صاحب ہمارے مہمان ہیں، یہاں تشریف رکھتے ہیں اور نذیر اکبر آبادی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین، جب نذیر کا نام آتا ہے تو فوراً ایک مصرع تقریباً سب کو یاد ہے جو ہمارے اجتماعی حافظے کا حصہ بن گیا ہے: سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ کیا عالم ہو، کیا عامی ہو، کیا ہندوستان کے کسی سطح کا رہنے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، یہ مصرع ضرور کسی نہ کسی حوالے سے اس کے کان میں پڑا ہوا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی جو شعری کائنات ہے وہ بہت ہمہ جہت اور بہت وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، اور اس پورے صورتحال پر شمیم حنفی صاحب اور ان کے معاصرین نے خوب لکھا بھی ہے۔ اب جب گفتگو شروع ہوگی تو میں الگ الگ شمیم صاحب کے ویوز، ان کے اپنے نقطۂ نظر اور پھر ان کے احباب، ان کے معاصرین، ان سے پہلے والے، ان کے بعد والے، اور جو بنیادی تخلیق کار کی حیثیت سے اس کا مرتبہ ہے نذیر کا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سر دست ہم شمیم حنفی صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز اپنی مرضی کے مطابق نذیر کی بے نظیری کے حوالے سے فرمائیں۔ دیکھیے، آپ سب کو میرا آداب، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ صبح کے سیشن سے لے کر کے اب تک بہت اچھی باتیں ہوتی رہیں، بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ ذہن میں بہت سے سوالوں کو جنم دیا ہوگا اس تمام گفتگو نے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب ملے ہوں گے۔ خود میرے ذہن میں بہت سی الجھنیں پیدا ہوئیں بعض باتوں سے، تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ الجھن کیوں پیدا ہوتی ہے اس طرح کی۔ یوسا نے، جو ہمارے زمانے کے بڑے مشہور کہنا ہے ادیب، اس نے 2010 میں یہ بات کہی تھی، اب سے 8 سال پہلے۔ اس نے یہ کہا، اسی کے الفاظ میں نے نوٹ کر لیے ہیں کہ لٹریچر کین یوز پالیٹکس بٹ پالیٹکس شوڈ ناٹ یوز لٹریچر بیکاز اف اٹ ڈز اٹ ڈسٹرائز لٹریچر۔ بظاہر یہ بہت سادہ سی بات ہے، لیکن اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سندیشہ چھپا ہوا ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جب باب ڈیلن کو نوبل پرائز ملا لٹریچر کا، تو دنیا حیران رہ گئی تھی
میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ باب ڈلن انگریزی میں وہی ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں نذیر اکبر آبادی، یعنی ایک قسم کا فوک ٹریڈیشن کا شاعر. جس طرح باب ڈلن نے اپنے گانوں کے ذریعے امریکن فوک سائیکی کو اور ایستھیٹکس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی تھی، عام لوگوں کو جس طریقے سے اس نے جیسے اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی تھی. نذیر کا بھی ایک عجیب و غریب رول رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اردو ادب کی تاریخ کے وہ سب سے انوکھے شاعر ہیں. اسٹیریوٹائپ ان کے بارے میں ایک یہ بنا لیا گیا ہے ہمارے یہاں کہ جب بھی ترقی پسند تحریک کا ذکر ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہسٹری رہی ہماری شاعری میں، ہم فوراً جیب سے نذیر اکبر آبادی کو برآمد کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے صاحب یہ شاعر ہے عوام کا. یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے. اس لیے میں اسٹیریوٹائپ اسے کہہ رہا ہوں کہ نذیر صرف عوام کے شاعر نہیں، نذیر عوام اور خواص دونوں کے شاعر ہیں. اسی طرح جیسے غالب عوام اور خواص دونوں کے شاعر ہیں. غالب کی زبان بلا شبہ آپ سے فارسی جاننے کا، اردو زبان کے سارے نوانسز سے واقف ہونے کا تقاضا کرتی ہے، لیکن یہ کہ نذیر نے یہی کارنامہ اپنی آسان اور سرل زبان میں کر کے دکھا دیا. یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ وہ سب سے انوکھے شاعر ہیں اردو کی تاریخ کے. 18ویں صدی سوچیے بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی. 1735 کو کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کی تاریخ ہے یا اس کے آس پاس، 35 36 37 جو بھی آپ فرض کر لیجئے. 1830 میں ان کا انتقال ہوا. تو اس طرح 95 برس کی عمر انہوں نے پائی اور 95 سال کی پوری عمر انہوں نے آگرے میں، تقریباً جنم تو ان کا ہوا تھا دلی میں لیکن زندگی انہوں نے اپنے آگرے میں گزاری. آگرہ ادب کا مرکز نہیں تھا اس طریقے سے جیسے لکھنؤ اور دلی تھے. آگرہ تو برج بھومی تھی، برج بھاشا کا وہاں چلن تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کا پورا اثر ہمیں نذیر کی سائیکی پر، ان کے ویژن پر، ان کے پورے طرز احساس پر ہمیں اس کا پورا اثر دکھائی دیتا ہے. انہوں نے قریب اپنی زندگی میں 2 لاکھ کے قریب شعر کہے تھے، 2 لاکھ. اور یہ سمجھیے کہ اس میں سے ہمارے پاس تو 6-7 ہزار یعنی 10 ہزار سے بھی کم شاید شعر ان کے پہنچے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عام زندگی سے ان کا جتنا گہرا رشتہ تھا نذیر کا، وہ ایک بہت عجیب و غریب تھا. اور اس سے پہلے سیشن میں جو باتیں ہو رہی تھیں اردو کے، بہت کنفیوژن بھی پیدا ہوا ان باتوں سے. بعض ایسے کہنا چاہیے کہ ایسے سوال اٹھائے گئے تھے جو خاصے کنفیوزنگ تھے ہمارے لیے، اور ان کا جواب دراصل نذیر کی شاعری مہیا کرتی ہے. کیونکہ نذیر کی شاعری کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ عوام کی زبان اور خواص کی زبان میں رشتہ کس سطح پر قائم ہوتا ہے. نذیر کے ہاں ایسی غزلیں بھی ملتی ہیں، اس طرح کی غزلیں بھی کہیں ہیں، اگر آپ ان کا پورا وہ کلیات دیکھیں تو مل جائیں گی، جس میں ایک ہی غزل میں 4 زبانوں کا استعمال کیا ہے انہوں نے، عربی کا، فارسی کا، برج کا اور اردو کا. یعنی اس میں ایک ٹکڑا عربی کا ہے، ایک فارسی کا ہے، ایک برج کا ہے، ایک اردو کا ہے. اور وہ غزل جیسے مثال کے طور پر پرانے شاعروں میں ملتے ہیں آپ کو اشعار کی، مشہور امیر خسرو کے نام سے منسوب غزل تو بہت مشہور ہے کہ زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا برائے بتیاں، سکی پیا کو جو میں نے کاٹوں دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. نوری نام کے ایک شاعر تھے، ان کا بھی ایک شعر ہے پرانا کہ ہر کس کی خیانت کند البتہ بے ترصد، بیچارے نوری نہ کرے ہے نہ ڈرے ہے. اب ایک ہی سانس میں ایک مصرع آپ نے سنا وہ فارسی کا، دوسرا مصرع آپ سنتے ہیں وہ بالکل ہندی ہے. ہندوستانیت کے سوال پر جو بات ہو رہی تھی، ہریش ترویدی صاحب اور اس وقت صدیق الرحمن صاحب اور ایک ہمارے مورخ دوست وہاں موجود تھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے نوجوانوں کو دیکھ کر کے، تو ان کو انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں. انہوں نے کوٹ کیا تھا سبودھ لال، میرے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور سبودھ جی نے یہ کہا کہ صاحب شمیم صاحب نے یہ بات مجھے بتائی تھی وہاں کے کسی کریٹک کی، وہ کسی کریٹک کی بات نہیں تھی، اردو کے سلسلے میں، ارے سورج داس اور تلسی داس کے سلسلے میں. وہ بات تھی ایک مشہور ICS آفیسر کی.
ایک ICS کا جو اولڈر فارم ہے آزادی سے پہلے جو ہمارے یہاں تھا، وہ ایک مشہور ICS گزرے ہیں جن کا نام تھا اختر حمید خان، جو بڑے انوکھے آدمی تھے اپنی قسم کے. ICS تھے، بڑی بڑی پوزیشنز پر کام کیا گورنمنٹ کے، امریکہ میں رہے، یورپ گئے، یہاں وہاں یہ سب. پھر ان کو شوق ہوا، یہاں آئے ہندوستان میں، علی گڑھ میں جا کے تالے بنانے لگے، تالا بنانا سیکھا انہوں نے. اس کے بعد ان کو شوق ہوا، وہ جامعہ ملیہ آئے اور بچوں کو پڑھانے لگے. عجیب و غریب آدمی تھے، ان کی کتابیں پڑھیے تو میں بہت انوکھا ایک پورا. ان سے کسی نے پوچھا کہ اردو کے سب سے بڑے شاعر کون ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ایک تو سورداس ہیں، دوسرے تلسی داس ہیں، میرے خیال میں سب سے بڑے شاعر تو یہی ہیں. تو گویا کہ سورداس، اردو کا دامن اتنا وسیع ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا ویریڈ ہے، اتنا انوکھا ہے کہ اس کے وہ بہت سی زبانوں کو سمیٹ سکتا ہے. اردو کو جو ہندی زبان ریختہ، گجری وغیرہ وغیرہ بہت سے نام کہے گئے، تو اردو میں پاکستان کے ایک شاعر تھے، میرے دوست تھے، ابھی ان کا انتقال ہوا کچھ دنوں پہلے، صلاح الدین محمود. انہوں نے 2 جملے کہے ہیں جو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو شاید ان کے دل سے نہ اتریں، مجھے بہت اچھے لگے. انہوں نے ایک جملہ تو یہ کہا کہ بھائی میرا اسلام بغیر ان کے سبا لکشمی کا ایک بھجن سنے ہوئے مکمل نہیں ہوتا. ایک تو یہ بات انہوں نے کہی تھی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یہ جو کہنا چاہیے کہ میرا بائی کے بغیر میں اپنی تاریخ کو مکمل نہیں کر پاتا. اور یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک عجیب و غریب، تو اردو کو اس روشنی میں دیکھنا چاہیے. ریختہ کو میں اسی لیے سمجھتا ہوں، سنجیو سراف سے میرے ذاتی مراسم ہیں، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ بھئی یہ صرف اردو کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک تحریک ہے، ایک طرز فکر ہے. اور ظاہر ہے کہ جب نوجوان آتے ہیں تو مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں وہ جالے نہیں ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں، جنہوں نے پارٹیشن دیکھا ہے، جنہوں نے رائٹس دیکھے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ آئے ہیں ایک کھلے ذہن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، تو شاید ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. تو اردو کے دامن میں تو سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور دور کیوں جائیے، نظیر کے بعد کے شاعروں نے بھی اپنی غزلوں میں، مرثیوں میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جب آپ حیران ہوں گے. مثلا سودا نے ایک مرثیہ ایسا بھی کہا ہے جس کے سارے قافیے پنجابی کے ہیں، پنجابی زبان کے ہیں. تو اردو کا دامن تو کربلا سے شام ہو کر جب مدینے آئیاں، غزل کے فارمیٹ میں وہ مرثیہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو کا دامن بہت وسیع رہا ہے، اور اردو کو ایک نئے پرسپیکٹیو کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، جو کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ سبب بھی ہے کہ اردو کی پیٹھ پر تاریخ کا ایک بہت بڑا بوجھ رہا ہے. پاکستان کی نیشنل لینگویج جب وہ بنا دی گئی، جناح صاحب نے اردو کو بنا دیا تھا، آپ نے دیکھا کہ جب اردو امپوز کی جانے لگی اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس ملک کے 2 ملک بن گئے. 1971 میں بنگلہ دیش کے وجود میں آنے سے پہلے وہاں لینگویج رائٹس ہوئے تھے، اور لینگویج رائٹس ہوئے تھے اسی بات پر ہوئے، دوسری تنگ نظری پر، جس سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم شکار نہ ہونے پائیں اس کا. وہاں پر یہ تھا، ایک عالم نے وہاں کے یہ کہا کہ ہمیں سنسکرت کے لفظ بنگالی سے نکال دینے چاہیے اور وہاں عربی اور فارسی کے لفظ رکھنے چاہیے. بنگالی نے کہا ٹو ہیل ود یو، ہماری زبان میں تم مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہو. انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے سنسکرت کے جو لفظ ہیں وہ جو نظر الاسلام میں اور ٹیگور میں دونوں کے یہاں کامن دیکھا. آپ نے شاید آپ میں سے کم لوگوں کو معلوم ہوگا یہ بات کہ ٹیگور کا گھرانہ فارسی ادب کی روایت کا جتنا احترام تھا وہاں، اور وہاں جس طریقے سے فارسی شاعری پڑھی جاتی تھی، وہ اس کی ایک الگ تاریخ ہے. تو سوال یہ کہ وہاں بھی لینگویج، جب اردو آپ امپوز کریں گے، اسی طریقے سے ہمارا ملک جو لینگویجز کی لیبوریٹری ہے، 22 زبانیں ہیں ہماری کانسٹیٹیوشنل جن کو ایک لائسنس ملا ہوا ہے باقاعدہ، تو اور سب کے سب نیشنل، کسی زبان کا حق کسی دوسری زبان سے زیادہ نہیں ہے. کام کاج کی زبان ہماری بے شک ناگری میں لکھی ہوئی ہندی ہے، انگریزی ہے، لیکن یہ کہ نیشنل لینگویج کی حیثیت جس طرح ہندی کو حاصل ہے اسی طرح اردو کو حاصل ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ صاف رہنا چاہیے کہ اردو کو، جس طریقے سے اردو کو بنگالیوں پر امپوز کرنے کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا، اسی طریقے سے یہاں کی زبانیں، اور ہم ظاہر ہے کہ دلی میں بیٹھ کے یہ باتیں آرام سے کر سکتے ہیں، ساؤتھ میں جا کے کیجئے تو پتہ چلے گا آپ کو. آپ ہندی کو امپوز نہیں کر سکتے ساری انڈین لینگویجز پر. ساؤتھ انڈیا کی زبانیں جو ہیں وہاں وہ لوگ جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں وہ ایک الگ قصہ ہے. نظیر وہ شاعر ہے جو اس
پورے قضیے کی روح کو سمجھتا تھا تو وہ آگرے میں نے بتایا کہ وہ برج کی سرزمین تھی، اسی لیے شاید بھکتی کال کے شاعروں یعنی کبیر داس، سور داس، تلسی داس، میرا بائی اور اس زمانے کے تو بہت سے شاعر، مسلمان بھکتی کال کے بہت سے شاعر ہوئے ہیں جن سے ہندی کے بہت سے لوگ واقف نہیں، قطبن، عالم، منجن، اس سے پہلے ملا داؤد. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک عجیب و غریب، ہمارا ملک تو ایک عجیب و غریب لیبارٹری رہا ہے قوموں کی اور زبانوں کی. ظاہر ہے کہ ہمیں ایک بالکل نیا پرسپیکٹو اپنے لیے بنانا پڑے گا. تو اس طرح کبیر کی زبان پر تو آپ کو برج کا اثر بھی صاف دکھائی دیتا ہے، اور بھکتی کال کے جو شاعر مشہور ہیں جیسے سور داس ہیں، جیسے میرا بائی ہیں، جیسے نروتم داس ہیں، تو اسی طریقے سے اگر ان کو آپ دیکھ لیں، الگ کر دیں، تو کسی ہندی شاعر نے بھی کرشن بھکتی پر اتنی نظمیں نہیں کہی ہوں گی جتنی نذیر نے کہی ہیں. ان کے ہاں کرشن بھکتی کا ذکر بھی ہے، بلدیو جی کے میلے کا بھی ذکر، بابا گرو نانک کا بھی ذکر ہے، حضرت معین الدین چشتی کا بھی ذکر ہے. کبیر تو عجیب و غریب آدمی تھے، وہ اس سچائی کو سمجھتے تھے جس کا ایک نام ہندوستان ہے، اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ یہاں کی تہذیب اور یہاں کی زبانیں. تو جب باب ڈیلن کو ابھی سن 2016 میں جب نوبل پرائز ملا تو میرے دوست نے اسی لیے کہا کہ اگر آج ہمارے یہاں نذیر اکبر آبادی ہوتے تو ان کو بھی باب ڈیلن جیسی حیثیت دی جا سکتی تھی. عوامی شاعر، جو لوگ ظاہر ہے کہ ایلیٹزم میں ایک طرح کا یقین رکھتے ہیں، ان کو تو بہت برا لگا ہوگا کہ باب ڈیلن بتائیے صاحب عام گانا پاپ گانے والا، اور اس کو نوبل پرائز دے دیا. تو نذیر کو بھی اسی لیے دلی اور لکھنؤ میں بہت دنوں تک بطور شاعر تسلیم نہیں کیا گیا. آج بھی بدقسمتی سے ایسے نقاد اور ایسے عالم موجود ہیں ہمارے ملک میں جو نذیر کو بڑا شاعر نہیں مانتے. بعض لوگ تو شاعر ہی نہیں مانتے، اور ان کے ذہن میں شاعری کا تصور صرف یہ ہے کہ ان کے ہاں کتنی ترکیبیں استعمال ہوئی ہیں، کتنے استعارے وضع کیے گئے ہیں، لف و نشر مرتب و غیر مرتب کا کتنا وہ ملتا ہے. یہ نذیر بھائی ان سب چیزوں سے ماورا شاعر ہے. شاعری اپنی شرط پر اپنے آپ کو منواتی، لٹریچر ہو یا فائن آرٹس کے، ڈانس ہو، میوزک ہو، پینٹنگ ہو، ان سب کی اپنی شرائط ہوتی ہیں. اس میں ہمارے آپ کے کہنے سے کام نہیں چلتا. چغتائی صاحب کی تصویر کو دیکھنے کا اور ستیش گجرال کی تصویر کو دیکھنے کا زاویہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن دونوں کے اپنے اپنے شرائط ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نذیر کو لکھنؤ اور دلی کے معیار جو ہماری گھٹی میں پڑے، ہوتا کیا ہے، ہم چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم عادی ہیں خاص طریقے، سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ نذیر کے ہاں اگر آپ پڑھیں، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جو اور اس طریقے کی باتیں پڑھتے ہیں. آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بھائی اس میں شاعری کیا ہے. تو شاعری کے لیے نذیر کی شاعری اپنے آپ میں ایک شرط آپ پر عائد کرتی ہے. اس طرح نذیر کی شاعری، لیکن یہ سمجھ لینا کہ نذیر کی شاعری صرف عوامی شاعری ہے، یہ بھی غلط ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے اسی بات کو اس طرح عرض کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے شاید کہ ہمارے تذکرہ نگاروں نے الگ الگ طریقے سے نذیر کو داد دی، اور سب سے جو اہم تذکرہ نگار ہیں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، انہوں نے تو عجیب غریب بات کہی. آپ ہی جس لہجے میں آپ فرما رہے تھے اور جس اسٹیریوٹائپ کا آپ ذکر رہے تھے، اسی کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور کہا کہ اشعار بسیار دارد کہ بر زبان سوقیین جاریست، یعنی چھوٹے لوگوں، یعنی سوقیانہ جو دبے کچلے لوگ ہیں، جو شرفا نہیں ہیں، ان کی زبان پر اس کے اشعار جاری ہوتے ہیں. اس کے جواب میں قطب الدین باطن نے باقاعدہ ایک تذکرہ لکھا. اس تذکرے کی سبب تالیف ہی یہ تھا کہ اس میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے جس تعصب کا یا جس تضحیک کا اظہار کیا تھا نذیر کے بارے میں، اس کو بیلنس کرنا تھا. تو اس نے پوری طرح آگرے کا تھا قطب الدین باطن، اس کے تذکرے کا نام ہے گلستان بے خزاں. ڈاکٹر صاحب، ہم یہ گلشن بے خار کے مصطفیٰ خان شیفتہ اور گلستان بے خزاں کے قطب الدین باطن کے قضیے اور تذکرہ نگاروں کے ہاں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے نذیر کے اپریسیشن کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کی رائے چاہیں گے. نہیں، دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہر بڑا شاعر جو ہوتا ہے، ہر اہم شاعر، وہ آپ پر اپنی شرطیں عائد کرتا ہے. اگر آپ کے وجدان میں اتنی لچک نہیں پیدا ہوتی
کہ آپ اس کو اس کی شرطوں پر قبول کر سکیں تو پھر آپ کو خود اپنی پسند کے اشعار چن لینے چاہیے. ادب سے بڑی جمہوریت کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ ایک طرف, مجھے تو کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا میر کو پسند کرنے میں اور نذیر کو پسند کرنے میں اور کبیر کو پسند کرنے میں. کبیر سے ہمارا فاصلہ 500 سال کا ہے, نذیر سے ہمارا فاصلہ 200 سال کا ہے, میر صاحب سے 250 سال کا, مثال کے طور پر. لیکن یہ کہ ہمیں ابھی صورتحال یہ ہے کہ میں ان سب کو اپنے شعور میں ایک ساتھ جگہ دینے کے لیے تیار ہوں. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ دیکھیے, شاعری ہو یا آرٹ کا کوئی اور فارم ہو, اس کا تعلق صرف تاریخ سے نہیں ہوتا ہے, جغرافیے سے بھی ہوتا ہے. آپ کس علاقے میں رہتے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے, اور یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے. وہاں کی ٹوپوگرافی کیا ہے, موسم کیا ہے, پرندے کون سے پیدا ہوتے ہیں وہاں, کون سے دکھائی دیتے ہیں, جانور کون سے ہیں, فصلیں کون سی اگائی جاتی ہیں, لوگ کیا کھاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, رسمیں کیا ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. تو نظیر کے ہاں یہ. دوسری چیز ایک بات اور یہ ہے کہ اسی طرح تقسیم نظیر کو پڑھتے ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ آپ فزیکل ورلڈ اور میٹا فزیکل ورلڈ, ان میں بھی آپ تقسیم اس طریقے کی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ نظیر کے ہاں بظاہر تو لگتا ہے کہ اسے مادی دنیا کے تمام مظاہر سے دلچسپی ہے, سب کچھ وہ پسند کرتا ہے. رقص کی محفلیں بھی اس نے تو ایسی نظمیں بھی کہیں, یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کے سامنے وہ اشعار دوہرا نہیں سکتا, مجھ میں ہمت نہیں ہے. لیکن نظیر میں یہ حوصلہ تھا کہ وہ ہر چیز کو اپنی شاعری کا موضوع بناتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ہاں جو ایک میٹا فزیکل اسٹریک جو ملتی ہے, ایک مابعد طبیعتی, ایک روحانی متصوفانہ تحریک, وہ جو رنگ ملتا ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر ایک اتنی ہی بڑی سچائی ہے. تو ہمیں تو اس میں نظیر کو تذکروں, نقادوں کی آراء سے الگ ہٹ کر کے پڑھنے کی ضرورت. میں تو ہر شاعر کو سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری رائوں کو جس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں خراب کرتی ہیں, اس سے بچنے کے لیے ادب کو دیکھیے, ادب کو نقصان بری تحریروں نے اتنا نہیں پہنچایا جتنی بری تنقید نے پہنچایا ہے. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی لٹریچر کو پڑھتے وقت اگر آپ چاہیں کہ تنقید آپ کی رہنمائی کرے تو وہ آپ کو سوائے کنفیوز کرنے کے اور کچھ نہیں کرتی, کیونکہ کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے دنیا کا جس میں. اور آپ اب یہ ہوتا بھائی تنقید بچوں کو پڑھنے دیجیے امتحان پاس کرنے کے لیے, اس کے بعد لٹریچر آپ اپنے طور پر پڑھیے. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لٹریچر کو اپنے طور پر پڑھنا چاہیے. لیکن ہم کیا کریں کہ ہمیں مدارس میں, دانشگاہوں میں, یونیورسٹیز میں پڑھانا بھی پڑتا ہے, اور وہاں پڑھانے کی تیاری کے دوران میں پڑھتے ہوئے ہمارا ذہن ایک خاص طرح سے مرتب ہو جاتا ہے. اس ترتیب کا ہی اب آپ نے فرمایا. دیکھیے ایک صورتحال جو ہم نے عرض کی تھی آپ سے کہ ایک صورتحال ہے جس میں تذکروں میں نظیر کے بارے میں بیانات ہیں, اور اس کے فوراً بعد جو تنقید کا سلسلہ اولین ہمارے یہاں ہوتا ہے اس میں ابھی آپ کی ہی فرمائی ہوئی بات کو محمد حسین آزاد نے کہا, تقریباً مولانا حالی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ نظیر اپنے بہترین لمحات میں لگا کھاتا ہے میر سے. یہ بات شبلی نے بھی کہی, حالی نے بھی کہی. انیس سے تقابل کیا گیا کہ انیس کے مقابلے نظیر کے پاس الفاظ زیادہ ہیں اور نظیر کا دائرہ جو ہے وہ زیادہ پھیلا ہوا ہے. یہ سب باتیں ہوئیں. تو اس روشنی میں ہم جو ایک تو ہوتا ہے عوامی گفتگو, ایک وہ گفتگو جس میں ہم براہ راست اکیڈمکس سے خطاب کرتے ہوتے ہیں, تو اس کی تو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے آپ کو یہ زحمت دی تھی کہ آپ یہ فرمائیں. ابھی آپ نے نظیر کا ذکر کیا, اور نظیر کی جو کرشن بھکتی ہے, ہمارے پاس ایک سوال اس حوالے سے بھی ہے. ہمیں 1980 تک تو یہ آتھینٹک گویا مستند اطلاع ہے کہ برج کے, متھرا کے, آگرے کے اطراف و جوانب کے مندروں میں نظیر کی کرشن بھکتی سے متعلق نظمیں بھجن کے طور پر, عبادت کے طور پر گائی جاتی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ جو مقبولیت و محبوبیت ہے کیا کسی دوسرے اردو شاعر کا حصہ ہے؟ کرشن بھکتی کی شاعری تو ہمارے یہاں روایت میں موجود ہے, آپ فرمائیں اس کے بارے میں. دیکھیے یہ ایسا ہے کہ کرشن پر تو خیر نظیر کی بہت سی نظمیں ہیں, لیکن وہ اس بات کا لائسنس نہیں ہے یا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سے نظیر کی شاعری اچھی بھی ہو گئی, بڑی بھی ہو گئی. بڑی بات یہ ہے کہ نظیر کا پورا رویہ جو ہے, آپ جس طریقے سے اقبال کا کلام, غالب کا کلام, نومی راشد کا کلام پڑھتے ہیں, اس طریقے سے نظیر کی شاعری آپ نہیں پڑھ سکتے. نظیر کی شاعری کو اسی لیے ایک اسکالر نے شہر سخن میں ایک عجوبہ مکان, ایک عجیب و غریب گھر بنایا ہے انہوں نے, ویسا گھر کوئی اور نہیں تھا, اس کا نام دیا ہے.
نظیر کا معاملہ یہ ہے کہ نظیر واحد شاعر ہے ہمارا جس کی پوری شاعری ایک طریقے سے نیشنل ایلیگری کی حیثیت ہمارے لیے رکھتی ہے، ایک قومی تمثیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی ایسا شاعر نہیں ہے ہمارے ہاں اردو کا جو ہندوستان کے طول و عرض میں جو تہذیب بستی، جنوبی ہندوستان الگ ہے، شمالی ہندوستان الگ ہے، ملیالم میں مسلمان لکھنے والے، ملیالم کے سب سے بڑے لکھنے والے ویکوم محمد بشیر تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے طرز احساس میں ہمارے سوچنے کے طریقے میں بہت سی باتوں میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے خود منشی پریم چند نے، دیکھیں منشی پریم چند کا حوالہ ابھی پچھلے اس میں آیا تھا اور میرا خیال ہے شاید صحیح کانٹیکس میں وہ ذکر نہیں آیا تھا۔ منشی پریم چند کے بارے میں مولوی عبدالحق نے جب پاکستان جانے لگے تقسیم کے بعد، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں کی فضا میں ایک طرح کا منافرت کا، تعصب کا زہر پھیلتا جا رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری زبان پر ایک ہندو نے جو احسان کیا ہے وہ اردو کے کسی ادیب نے نہیں کیا۔ وہ اشارہ ان کا منشی پریم چند کی طرف تھا۔ منشی پریم چند نے بے شک اپنے ایک خط میں لکھا کہ اردو میں لکھنے سے کس ہندو کو فائدہ ہوا ہے جو مجھے ہوگا، اور ظاہر ہے کہ منشی پریم چند، لیکن ایک منشی پریم چند کے ہاں جو اقدار ملتی ہیں، جو روایتیں ملتی ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کا پورا مطالعہ کریں، ایک لمحاتی ایک وقت ایسا ہوتا، بھئی بنٹو نے جب شام سے کہا تھا کہ جب وہ ذکر کر رہا تھا کہ وہاں پاکستان جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو شام سے اس نے کہا کہ کیا تم مجھے قتل کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، جب تم ذکر کر رہے تھے کہ وہاں سے لوٹے پٹے قافلے کس طرح ہندوستان سرحد کے اس طرف آئے، اس وقت میں تمہیں قتل کر سکتا تھا۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ اس قسم کے لمحے ہم سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے اوپر اٹھ کر کے تاریخ سے کہنا چاہیے، اس طرح کے آپسی جھگڑوں سے آزاد ہو کر کے ہمیں نظیر کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ نظیر واحد شاعر ہے اردو کا جس کی پوری شاعری ایک قسم کی نیشنل ایلیگری بنتی ہے، ہماری قومی تمثیل بنتی ہے۔ یعنی یہاں جو لوگ، قوم کا تصور نظیر کا کیا تھا، وہ ظاہر ہے کہ نہ میر کا تھا نہ غالب کا تھا، اور جس طریقے سے نظیر نے اپنے گرد و پیش کے ہندوستان کو دیکھا تھا اس طرح سے ان میں کسی نے اور دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نظیر کے ہاں ایک طرح کا دیسی پن اور ایک دیسی توانائی جو ان کے ہاں، جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے نیٹیو اسٹرینگتھ جو ملتی ہے، وہ عجیب و غریب ہے۔ مثال کے طور پر وہ جب یہ اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، کیا بھینسا بدھیا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بن جا رہا۔ آپ لکھنؤ میں اس شعر کو اگر پڑھتے وہاں کے روایتی کسی ادبی محفل میں، تو لوگ آپ پر ہنستے کہ بھئی یہ کون سی زبان تم کر رہے ہو، لیکن وہ تو اردو ہی کا شاعر تھا، اردو ہی میں تو کہہ رہا تھا وہ۔ اسی طریقے سے نظیر نے جو کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں ابھی 1980 کے قریب ایک رجحان ادب کا پیدا ہوا تھا ایک مراٹھی ادیب کے ذریعے، جن کو گیان پیٹھ بھی ملا، بھال چند نماڑے، انہوں نے اس رجحان کو نام دیا تھا نیٹیوزم کا، دیسی پن۔ لیکن نیٹیوزم کے عمل کو، اس طرح کی چیزوں کو قبول کرنے میں خطرے بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیٹیوزم کی ہمارے اپنے ذہن میں تعریف کیا ہے۔ اگر ہم نے نیٹیوزم کو صرف یہ سمجھ لیا کہ گویا کہ یہاں کے نیٹیو اسٹرنگ، ایک بار ڈسکشن ہو رہا تھا تو لوگوں نے ہر چیز کی شروعات لوگ کر رہے تھے مسلمانوں کی آمد سے بہت پہلے کا ذکر کر رہے، تو میں نے اس ڈسکشن کے دوران یہ کہا، بڑے بڑے لوگ تھے، ڈاکٹر نگیندر تھے، پربھاکر ماچوے تھے، رامدھاری سنگھ دنکر تھے، میں نے کہا کہ صاحب آپ لوگ ابھی تک جو بات کر رہے ہیں اس میں مجھے اپنے داخلے کا دروازہ نہیں دکھائی دیا، میں کہاں سے اس تجربے میں شامل ہوتا ہوں، کیونکہ میرا ورثہ تو وہ تہذیب ہے جو مسلمانوں کی آمد کے بعد، ایک کہنا چاہیے یہاں کی قوموں میں مخلوط ہو جانے کے بعد جو تہذیب پیدا ہوئی، جس میں دشہرا بھی ہے، دیوالی بھی ہے، محرم بھی ہے، عید بقرعید و شب برات بھی ہے، یہ ساری چیزیں وہ ساری رسمیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نیٹیوزم کا جو تصور بھال چند نماڑے صاحب کا رہا ہوگا، نظیر کے ہاں وہ تصور نہیں ملتا، اس میں شاید گنجائش عید بقرعید شب برات کی نہیں ہوگی، جشن نوروز کی نہیں ہوگی، لیکن نظیر کے ہاں دیسی پن کا جو تصور ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے، وہ ہندوستان میں رہنے والی تمام قوموں کے گرد جو کلچر پھیلا ہوا ہے، تمام قوموں کے ملنے سے جو کلچر پیدا ہوتا ہے اس کا وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظیر 18ویں صدی کے شاعر تھے، زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے 18ویں صدی میں گزارا۔
19ویں صدی میں صرف 35 سال، تو کہنے کا مطلب یہ 35 سال یا 30 سال جو آپ سمجھ لیں. تو نذیر کا معاملہ یہ ہے کہ بیشتر تو ان کی جوانی کا زمانہ اور وہ اچھا انہوں نے آگرے سے کہیں باہر جانے کا کبھی ارادہ نہیں کیا گیا. ان کو بلایا گیا، مختلف اسٹیٹ سے بلایا گیا، لالچ دیے گئے بڑی بڑی تنخواہوں کے، لیکن نذیر نے کہا کہ میں کسی ایسی جگہ نہیں جانا چاہتا جہاں سے میرے شہر کی دیواریں یا دکھائی نہ دیتی ہوں، میرے شہر کی فصیل نہ دکھائی دے. وہ آگرے ہی میں رہنا چاہتے تھے، برج بھومی میں رہنا چاہتے تھے، وہ لکھنؤ نہیں جانا چاہتے تھے، دلی نہیں آنا چاہتے تھے، جبکہ یہاں آنے میں ان کا ہو سکتا ہے فائدہ ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ایک اور قصہ جو بہت مشہور ہے ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ صاحب کوئی کسی بڑے تعلق دار نے یا کسی بڑے کہنا چاہیے نواب نے ایک روپیوں کی تھیلی لے کے اپنا ایک ملازم بھیجا نذیر کے پاس اور یہ کہا کہ بھئی جاؤ ان سے کہو کہ یہ ہم آپ کا یہ ماہانہ وہ مقرر کریں گے، آپ آ جائیے. نذیر کو یہ فکر ہوئی کہ اتنے پیسے لے کر کے یہ آگے آئے اور یہ ہمارے گھر میں رکھے ہوئے پوری رات جاگتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے آنے سے میری پوری رات کی نیند چلی گئی، جب مستقل میں ان پیسوں کو لالچ کروں گا تو میرا کیا حشر ہوگا، اس وجہ سے میں نہیں جانا، ایسے مجھے یہ آپ کی دعوت قبول نہیں ہے. تو نذیر کا آپ کو پتہ ہے کہ آگرے میں رہتے تھے، لالا بلا اسرام ایک صاحب تھے، ان کے بچوں کو پڑھاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اپنے بارے میں خود جو انہوں نے ایک نظم کہی ہے، نام ہے جس کا نذیر، وہ بہت مشہور نظم ہے ان کی، اور جس میں یہاں یہ ہے کہ اس کو ایک عجیب و غریب اپنا نقشہ خود جو نذیر نے پیش کیا ہے وہ دیکھے تو لگتا ہے کہ عام آدمی کا نقشہ ہے. ان کو اسی سے دلچسپی تھی. غالب کا غم دوسرا تھا. میر صاحب نے اپنی پریشانیوں سے اکتا کر اودھ کا سفر اختیار کیا. غالب جو تھے ظاہر ہے کہ رامپور اور یہاں وہاں جہاں، لیکن نذیر کا معاملہ یہ تھا کہ نذیر کو اس طرح کی کبھی کوئی ترغیب ان کو اپنے یہاں سے ہلا نہیں سکی. بہت صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ نذیر کے مزاج میں یکگنا بے نیازی اور وہ ان کی شاعری سے بھی ظاہر ہے. ابھی آپ نے ان کی تفصیلی نظموں کا ذکر کیا. اب ہم کچھ نذیر کی غزلوں کے بارے میں بات کریں. غزل کا بھی بہت بانکا شاعر تھا. ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد، ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد، وہ بھی کمبخت تیرا چاہنے والا نکلا. اور تھی عرب میں قیس کے دیوانہ پن کی ایک دکان. ذرا دیکھیے قیس یعنی لیلا مجنوں، یہ ہماری روایت میں موجود ہیں، اور عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو اور طرح طرح سے اس مضمون کو باندھا گیا ہے. نذیر کا اپنا انداز ہے. تھی عرب میں قیس کے دیوانہ پن کی ایک دکان، یہاں خدا کے فضل سے اب بھی کئی بازار. قیس تو ایک تھا، ہندوستان میں کتنے زیادہ ہو گئے. اب مجھ سے بھی 2-3 شعر سنیے نذیر کی. میں نے اسی لیے شعر سنا. نذیر کی غزلی کے اشعار ہیں: ہم بھی دنیا میں رہے مثل انار و مہتاب، ہم بھی دنیا میں رہے مثل انار و مہتاب، ایک ذرا آگ دکھائی تو تماشا نکلا. صحرا میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ رویا. یہ نذیر کے اشعار ہیں غزل کے. صحرا میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ رویا، گر پھوٹ کے رویا تو یہ میرے پاؤں کا چھالا. اور ایک شعر سن لیجئے جو مجھے بہت پسند ہے: ہم ہیں پتنگ کاغذی ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، ہم ہیں پتنگ کاغذی ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، چاہا ادھر گھٹا دیا چاہا ادھر بڑھا دیا. یہ نذیر کی غزل ہے. اب غزل کے جو عام مضامین پر جان دینے والے ہیں، نذیر کی یہ غزل ہے رہے رہے نہ رہے، جس کی ردیف ہے، بڑی مارکی کی غزل ہے. مجھے یاد ہے مجروح صاحب سے میرا بہت مجھے قربت تھی، مجروح سلطان پوری. ایک بار انہوں نے لکھا کہ تم لکھتے رہتے ہو کہ میں آنے والا ہوں بمبئی اور آتے نہیں ہو، آ جاؤ. اور میرا حال اب یہ ہے کہ جو ملنا چاہو تو مل لو، کہ ہم بنو کے گیاہ مثال قطرہ شبنم، رہے رہے نہ رہے. نذیر کی یہ غزل ہے. اور بھی بہت اچھے شعر ہیں. رہیں وہ شخص جو کیا انجمن کا حاصل ہیں، ہمارا کیا ہے یہاں ہم رہے رہے نہ رہے. رہیں وہ شخص جو بزم جہاں کی رونق ہیں، رہیں وہ شخص جو بزم جہاں کی رونق ہے، ہمارا کیا ہے یہاں ہم رہے رہے نہ رہے. تو مجروح صاحب نے وہ شعر مجھے لکھ کر کے بھیجا. اور یہ خط بلکہ زبیر نے اس زمانے میں
میں رسالہ نکالتے تھے اس میں اس کی پوری عکس چھاپ دیا تھا. مجروح صاحب کی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت تھی. میں نے ان کو یہ خط دے دیا تھا کہ اس کو پڑھنے کے لیے پھر تو انہوں نے اس کا عکس پورا چھاپا تھا ذہن جدید میں. تو مجروح صاحب کا یہ ہے کہ مثال قطرہ شبنم رہے رہے نہ رہے. اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ کچھ ایسی میں سمجھتا ہوں کہ میرے سوچنے کا نقص تھا یا جو بھی رہا کہ میں ان سے زندگی میں دوبارہ نہیں مل سکا. اور دوبارہ جب میں بمبئی اس وقت گیا جب ان کا انتقال ہو چکا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ غزل کہنے سنائی, کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سے نظیر کے غزلوں میں بھی شعر ملتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جو یہ غزل سنا رہے تھے رہے رہے نہ رہے والی ردیف میں, بڑے بے مثال غزل ہے, بہت سارے اشعار ہیں. تو مجھے اسی ردیف و قافیہ میں اودھی اور پوربی کا ملا جلا ایک شعر یاد آیا, اس کا تعلق نظیر سے تو نہیں لیکن آپ کی یعنی سامعین کی ضیافت طبع کے لیے ہم وہ شعر سناتے ہیں. سماعت فرمائیے. بہت لوگ پورب کے بھی ہیں, اودھ کے بھی ہیں. عجیب و غریب شعر کہا شاعر نے, شاعر کا نام مجھے یاد نہیں ہے. کہتا ہے توہار بجم رہے تو رہا رکیب رہے, توہار بجم رہے تو رہا رکیب رہے, ہمار کا ہے سسر ہم رہی رہی نہ رہی. یہ عوامی روایت کا ذکر اور عوام سے نظیر کی وابستگی کا ذکر. آداب کہ توہار بجم رہے تو رہا رکیب رہے, توہار بجم رہے تو رہا رکیب رہے, ہمار کا ہے سسر ہم رہی رہی نہ رہی. لیکن نظیر کے کمال کے اشعار بھی ہیں صاحب. ایک نظر گر تجھے دیکھیں تو شادی سے پھر, ایک نظر گر تجھے دیکھیں تو شادی سے پھر, مہ کو لگیں 4 چاند مہر کو 4 آفتاب. اردو کا محاورہ 4 چاند لگنا ہے, ایک نیا محاورہ قائم کر دیا. ایک نظر گر تجھے دیکھیں تو شادی سے پھر, مہ کو لگیں 4 چاند مہر کو 4 آفتاب. یا جب کھلے. اب دیکھیے ذرا سا, ابھی آپ لف و نشر مرتب کی بات کر رہے تھے. ہمارا جو مقدمہ ہے شعراء کے, اپنے کلاسیکی شعراء کے مطالعے کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ وہ لف و نشر مرتب کے چکر میں نہیں پڑتے. وہ تو ان کی تربیت, ان کی مزاج کی تہذیب ایسی ہو جاتی ہے کہ لف و نشر مرتب یا تضاد یا دوسرے جو معنوی حسن ہے وہ اپنے آپ پیدا ہو جاتے ہیں. نظیر کا شعر دیکھیے, اس نے بالکل ارادتاً نہیں کہا ہے لیکن اس تہذیب میں شعر کہا اس لیے آ گیا ہے. کہتا ہے جب کھلے اس معجزہ آرا کے لب, جب کھلے اس معجزہ آرا کے لب, بند ہوئے حضرت عیسیٰ کے لب. جب کھلے اس معجزہ آرا کے لب, بند ہوئے حضرت عیسیٰ کے. مجھے تو اس پہ نہایت ہی رشک آتا ہے. بدن کی سی اور سن کی سی وغیرہ بہت مشہور ہے. جناب شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی, مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. اب اس ردیف میں نظیر کا شعر دیکھیے کہ مجھے تو اس پہ نہایت ہی رشک آتا ہے کہ جس کے ہاتھ نے پوشاک تیرے تن کی سی. ڈاکٹر صاحب میں اس طرح کے اشعار, آپ کا تو حافظہ بلا کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے عہد میں پروفیسر شمیم حنفی سے زیادہ کمال کا حافظہ کلاسیکی شاعروں یا نئے شاعروں کا کسی کا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کچھ اشعار آپ دیکھیے, ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ اردو نے اپنا سب سے بڑا نقصان جو کیا ہے وہ بولیوں سے اپنا رشتہ توڑ کر کیا ہے. بولیوں کو ہمیں اور زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی. 18ویں صدی تک یہ سلسلہ جاری تھا بولیوں کو اپنی زبان میں جوڑنے کا. ابھی آپ نے اودھی کے شعر سنائے. ڈاکٹر عابد حسین مرحوم, میں ظاہر ہے کہ انہی کے قریب رہتا تھا, ان کے بالکل پڑوس میں ایک زمانے میں, اور شام اکثر میں ان کے ساتھ گزارتا تھا. ان کو بہت دلچسپی تھی اودھی سے, اور مجھ سے کہتے تھے اودھی کے شعر سناؤ. میں نے کچھ شعر ان کو سنائے. مثال کے طور پر ایک شاعر تھے جگر صاحب کے شاگرد, دیسی ان کا تخلص تھا. ان کا شعر تھا کہ اب شام کا منظر وہ کھینچتے ہیں. دیکھیے کس طرح کھینچتے ہیں. آکاش کے راجا کی پگیا کچھ دھومل دھومل ہووت ہے. کیا بات ہے. آکاش کے راجا کی پگیا کچھ دھومل دھومل ہووت ہے. ایک نیند کے ماتی دیوی ہے, کچھ جاگت ہے کچھ سوت ہے. واہ, کیا منظر آتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ جب آزادی ملی ہمارے ملک کو, میں تو چھوٹا تھا اس وقت, شاید کلاس 4th-5th میں پڑھتا تھا 1947 میں. اس وقت انہوں نے ایک نظم کہی تھی, اس کا ایک شعر تھا, میں نے عابد صاحب کو ایک شعر سنائے بھی تھے. تو ایک شعر انہوں نے کہا تھا, ہارے اسکولی گدہرو
آج تو چاندی کٹے ہاں رے اسکولی گدہرو آج تو چاندی کٹے پوا پوا بھر مٹھائی سب گدہرن کا بٹے. ایک دیہاتی اپنے وکیل کی تعریف کرتا ہے, چراغ الدین ان کا نام تھا وکیل صاحب کا, تو کہتا ہے ہاں ملا بحثت رہیں ایسا چراغ الدین وکیل, ہاں ملا بحثت رہیں ایسا چراغ الدین وکیل, جیسے کپڑا کی مشینی میں چلے تاگا کے ریل. تو یہ تو بولیوں سے رشتہ توڑنے کا یہ سلیقہ نذیر کو تھا. نذیر نے اب دیکھیں نذیر کی ایک غزل ہی کے 2 شعر ہیں, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ مثال کے طور پر, سحر جو نکلا میں اپنے گھر سے تو دیکھا ایک شوخ حسن والا. سحر جو نکلا میں اپنے گھر سے تو دیکھا ایک شوخ حسن والا, جھلک وہ مکھڑے میں اس صنم کے کہ جیسے سورج میں ہو اجالا. کیا بات ہے. وہ زلفیں اس کی سیاہ پرخم کہ ان کے بل اور شکن کو یارو. وہ زلفیں اس کی سیاہ پرخم کہ ان کے بل اور شکن کو یارو. نہ پہنچے سنبل, نہ پہنچے ریحاں, نہ پہنچے ناگن, نہ پہنچے کالا. کیا بات. اب دیکھیں نذیر کے یہاں یہ جو ایک ٹھیٹھ ہندی پن ہے, ہندوستانیت. ایک ذکر ایک نقاد کا میں کروں گا یہاں پر, محمد حسن عسکری کا, جو سبودھ لال نے صبح جو حوالہ دیا تھا وہ تو میں نے بتایا آپ سے اختر حمید خان کا تھا جو ICS تھے. لیکن محمد حسن عسکری پاکستان بننے کے بعد میرٹھ سے کراچی چلے گئے تھے, وہیں انگریزی کے پروفیسر تھے, اور ہمارے زمانے کے پر اثر ڈالنے والے سب سے مشہور ناقدوں میں سے ایک ہیں وہ. انہوں نے ایک جگہ یہ لکھا ہے, رشید صاحب کا جملہ ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 تحفے دیے, اردو زبان, تاج محل اور دیوان غالب. ان کا کہنا عسکری صاحب کا ہے کہ مغلوں نے جو سب سے بڑا تحفہ ہمیں دیا ہے وہ اردو زبان ہے. کیا بات. اس کی قدر و قیمت تاج محل سے بھی زیادہ ہے. یوگی جی کو یہ بات مت بتائیے گا. اس کی قدر و قیمت تاج محل سے بھی زیادہ ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 برس کی تہذیب, مشترکہ تہذیب, ہندوستانی مسلمانوں, ہندوؤں, سکھوں, عیسائیوں سب سے مل کر کے اس زبان کو جس طرح سے مانجھا ہے, اور اس میں جو ہندوستانیت پیدا کی, انڈیننس جو ہندوستانیت پیدا کی ہے, اس کو ہم ختم کر کے عربیت اور عجمیت نہیں پیدا کرنا چاہتے اپنی زبان میں. تو یہ سب سے بڑا ہمارا ایک اسٹریم بلا شبہ فارسی کی روایت بھی ہے, لیکن ایک ہماری مرکزی روایت جو ہے وہ اردو کی روایت وہ ہے جس پر. اور مجھے حیرت ہے کہ ہریش ترویدی بہت عالم فاضل میرے دوست ہیں, وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ صرف 500 لفظ ایسے ہیں جو کہنا چاہیے مشترک ہوں گے, باقی سب 500 لفظ مشکل سے ایسے ہوں گے جو کہنا چاہیے ایک دوسرے کو الگ کرتے ہوں. 1500 لفظ کہنا چاہیے کہ اتنے ہوں گے جو ایک کرتے ہیں. بھئی ورب کا پورا نظام, آنا جانا, کھانا پینا. آپ بہت سی باتوں میں دہراتا رہتا ہوں, یہ باتیں لوگ نہیں جانتے. آپ جب بچے کو پڑھاتے ہیں تو اس سے یہ نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں پستک ہے, یہ نہیں کہتے بچے کو کتاب لاؤ اپنی. آپ کتاب کہتے ہیں, کتاب تو عربی کا لفظ ہے. آپ کہتے ہیں لکھو, قلم نکالو, تو آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں لکھنی لے آؤ. تو کہنے کا مطلب کہ اردو تو دونوں قوموں کے میل جول سے جو جینیس پیدا ہوئی اس زبان میں, اس کا ایک طریقے سے اظہار کرتے ہیں. اب نذیر کے یہاں آپ دیکھیے وہ غزل بھی سامنے آ گئی ہے, تو میں آپ کو 2-3 شعر اس کے اور سنا دوں. رہیں وہ شخص جو بزم جہاں کے رونق ہیں, ہماری کیا ہے اگر ہم رہے نہ رہے. اس کے اور شعر سنیے. بقا ہماری جو پوچھو تو جوں چراغ مزار پر جلتا, سمادھی پر جلتا ہوا ایک دیا. بقا ہماری جو پوچھو تو جوں چراغ مزار, ہوا کے بیچ کوئی دم رہے نہ رہے. ملو جو ہم سے تو مل لو کہ ہم بنو کے گیاہ گھاس کی نوک پر, مثال قطرہ شبنم, مثال قطرہ شبنم, رہے نہ رہے. یہی سمجھ لو ہمیں تم کہ ایک مسافر ہیں, یہی سمجھ لو ہمیں تم کہ ہم ایک مسافر ہیں جو چلتے چلتے کہیں تھم رہے نہ رہے. واہ واہ. تو یہ ایک عجیب و غریب, دیکھیے
اس کی جینیس تھی نظیر کی. ظاہر ہے کہ وقت آپ لوگوں نے بہت دیر سے شروع ہوا یہ. اب دیکھیں نظیر کیا ہے, ایک عجیب و غریب کچھ باتیں میں اور عرض کروں کہ نظیر بہت کے بارے میں ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ بہت ہنسوڑ شاعر ہے, کھلنڈر شاعر. ایک تو آرٹ کی پلے تھیوری بھی ایک ہوتی ہے, ایستھیٹکس کا ایک باقاعدہ ایک نظام ہے پورا. تو وہ ظاہر ہے ہمیں سب کیا ملتا ہے, غالب کیا بھی ملتا ہے, میر کیا بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں, نظیر کیا بھی ملتی ہیں. لیکن نظیر کے ہنسوڑ پن میں ایک سنجیدگی بھی شامل ہے جس پر ہم کبھی کبھی دھیان نہیں دیتے. مثال کے طور پر اپنی ایک نظم میں وہ کہتا ہے, برسات کی پھسلن کا وہ ذکر کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ اس میں بظاہر تو یہ ہے, کوچے میں کوئی اور کوئی بازار میں گرا, کوئی گلی میں گر کے ہے کیچڑ میں لوٹتا, رستے کے بیچ پاؤں کسی کا رپٹ گیا, رپٹ گیا, اس سب جگہ کے گرنے سے آیا جو بچ گیا وہ اپنے گھر کے صحن میں آ کر پھسل پڑا. اس کے بعد وہ کہتا ہے, اس میں آپ ذرا غور کیجئے, اور آپ میں یہ امتحان بھی ہے نوجوان بچوں کے کا یہاں, ان کی ذہانت وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں. دیکھیے ایک اور بند ہے, چکنی زمیں پہ یا تئیں کیچڑ ہے بے شمار, کیسا ہی ہوشیار پا پھسلے ہے بار بار, نوکر کا بس کچھ اس میں نہ آقا کا اختیار, کوچے گلی میں ہم نے تو دیکھا ہے کتنی بار, کچھ آقا جو ڈگمگائے تو نوکر پھسل پڑا. واہ واہ واہ. اب یہ اس مصرے میں ایک سندیسہ بھی ہے. کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا ملکہ وکٹوریہ کے قصہ کو, ہندوستانی نواب گئے ہوئے تھے یا رئیس یہاں کے گئے تھے, اور انہوں نے وہ گلاس جو رکھا جاتا ہے یا وہ پیالہ جس میں لیمو کا ٹکڑا پڑا رہتا ہے, جس سے ہاتھ گویا کہ بعد میں دھونے کے لیے, انہوں نے سمجھا پانی ہے, پی گئے. تو ملکہ نے حکم دیا کہ جتنے عمرا وہاں بیٹھے ہوئے لندن کے وہ سب پی لیں, تاکہ ان کو امبیرسمنٹ بعد میں نہ ہو کہ ہم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی. یہاں نظیر کے یہاں بھی یہ ہے, آقا جو ڈگمگائے تو نوکر پھسل پڑا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے راجنیتاؤں کے ساتھ کبھی کبھی کہ جو انہوں نے ایک نہایت بیہودہ سا کوئی مذاق کیا تو معلوم ہوا کہ سب ہا 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 کر کے ہنس رہے ہیں, تو وہ گویا کہ آقا کے ڈگمگانے سے, ان کے گرنے سے پہلے نوکر نے اپنے آپ کو خود گرا لیا. تو نظیر کی نظر تو بہت عجیب و غریب ہے. یہاں دیکھیے, اور ایک کہنا چاہیے کہ بہت سنجیدہ شاعر ہے وہ, اور اس کی سنجیدگی کا اظہار اس کی وہ نظمیں جو کہنا چاہیے ایبسٹریکٹ تجربوں پر ہیں, میٹافزیکل تجربوں پر جو نظمیں ہیں, اس سے آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا بار بار دیکھنے کی بات کی, اور آپ کا جو مضمون ہے جو شمس الحق عثمانی صاحب کی مرتب کردہ کتاب نظیر فہمی, جو 1979 میں نظیر نامہ کے نام سے شائع ہوئی تھی, اور بار دیگر وہ 2 جلدوں میں نظیر فہمی کے عنوان سے شائع ہوئی, کہ 1979 کے ایڈیشن کے ختم ہونے کے بعد اور اس کے نئے ایڈیشن کے اشاعت سے پہلے اس نام سے پاکستان میں کتاب چھپ گئی, تو انہوں نے اس کو نام نظیر فہمی رکھ دیا. اس میں شمیم صاحب کا مضمون میاں نظیر کے عنوان سے ہے, جس کا ایک جملہ ہے کہ نظیر اکبر آبادی ہمارے سب سے بڑے تماشا بھی ہیں. اور تماشا والا شعر بھی شمیم صاحب نے پڑھا. ہمارا سوال ناقد شمیم حنفی سے ہے. شمیم حنفی نے اپنے مضمون میاں نظیر میں یہ لکھا, گوپی چند نارنگ جو ہمارے عہد کے بہت محترم نقاد ہیں, انہوں نے نظیر کے بارے میں نظیر دید باز لکھا. شمس الرحمان فاروقی جو ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے بہت معتبر ناقد ہیں, انہوں نے نظیر کو بحیثیت مجموعی دوسرے درجے کا شاعر بتایا, اور محمود ہاشمی نے اپنے اسی مضمون میں نظیر کو پورا آدمی بتایا. تو یہ جو 4 ذہین لوگ بیک وقت ایک شاعر کے بارے میں ایک عہد میں 4 مختلف اظہارات کر رہے ہیں, ان کے بارے میں ناقد شمیم حنفی کا خیال. دیکھیے, یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ مضمون آپ کے نظر سے گزرا ہے, میرا بڑا پرانا مضمون ہے وہ. میں نے نظیر پر ایک اور مضمون لکھا ہے, شہر سخن میں ایک عجوبہ مکان کے نام سے. یہ مضمون بھی نظیر فہمی میں یہ مضمون بھی شامل ہے, دوسرا مضمون. اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ نظیر تماشائی تھے. میں کہیے تو وہ حصہ پڑھ کے آپ کو سنا دوں تھوڑا سا انہی الفاظ میں. نظیر کے لیے زندگی کے تماشوں کی رونق بس 4 دن کی چاندنی تھی. ہر خوشی بس آنی جانی تھی. یہ دکھ بھرا احساس جہاں ایک طرف نظیر کو زندگی کے تماشوں کا قدرداں بناتا ہے, وہیں انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کا سایہ زندگی کی آتی جاتی پرچھائیوں سے زیادہ گہرا اور سیاہ ہے.
کیا بات ہے. موت زندگی کو ایک معنی عطا کرتی ہے تو اسے بے معنی بنانا بھی جانتی ہے. ہر شے جو ایک چہرہ ایک روپ رکھتی ہے بالآخر ختم ہو جانے کے لیے ہے. روٹی، مفلسی، پیسہ، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ کی تمام نظمیں اداسی کے ایک دائم و قائم احساس سے بوجھل نظمیں ہیں. نظیر تو زندگی کی عام چہل پہل اور تماشے میں بھی سنجیدہ اور سوچ بچار اور ایک غم آلود پرسیپشن کا عنصر دیکھ لیتے ہیں. اس طرح کے اشعار جو ان کا آتے ہیں کہ تو جو کل آنے کو کہتا ہے نظیر، تجھ کو معلوم ہے کل کیا ہوگا. کیا بات ہے. اس قسم کے شعروں میں ایک عجیب اکیلے پن، ایک عجیب بے بسی اور سناٹے کا احساس ملتا ہے. گویا کہ ہر تماشے میں گردن تک ڈوبنے کے باوجود نظیر کو ہر تماشے کا انجام بھی معلوم تھا. میں نے نظیر اور سنت کبیر کی کچھ مماثلتوں کا ذکر بھی اس مضمون میں کیا تھا. کبیر میرے سب سے پسندیدہ شاعر ہیں ہندوستانی شاعروں میں. جی جی. دونوں کے ہاں اپنے سوشل کمٹمنٹ کے باوجود کئی باتیں ملتی جلتی ہیں، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق بھی ہے. کبیر کی سوچ بہت گمبھیر ہے اور وہ اجتماعی زندگی یعنی ہمارے ساموہک جیون اور اس زندگی کی حقیقتوں سے ایک نیم مفکرانہ سیمی فلسافیکل اور بہت منظم تعلق رکھتے تھے. اس کے برعکس نظیر انسانوں کو اور زندگی کو ایک تماشے کی صورت دیکھتے دیکھتے خود بھی اس تماشے کا حصہ بن جاتے تھے. کیا بات ہے. کسی طرح کی قیادت، واض و پن اور اصلاح کا انداز اختیار نہیں کرتے تھے. نظیر ہمیں کسی طرح ہمیں سدھارنے کی فکر میں نہیں پڑتے، کیونکہ سمجھتے ہیں جتنا بگاڑ ہمیں دنیا میں دکھائی دیتا ہے وہ سب تو ہمارے اندر بھی. کبیر کے لیے جینا ایک آزمائش سے گزرنا ہے، نظیر کے لیے جینا ایک طرح کی تفریح کا سامان ہے. اور اس سامان کا بوجھ وہ اٹھائے رہنے اور برداشت کرنے کا گر جانتے ہیں. اپنی ایک معروف نظم میں دیکھیے، اس نظم کا نام ہے تن کا جھونپڑا. اب آپ وہ نظم مجھ سے سن لیجئے، اس کے کچھ بند اس کے بعد. یہ تن جو ہے ہر ایک کے اتارے کا جھونپڑا. میٹافر بھی کیا لائے ہیں اپنے لیے، تن کا جھونپڑا. جھونپڑا اور انسانی جسم کا، روح اور جسم کی باتیں وہ فلسفیانہ اصطلاحوں میں نہیں کرتے. یہ تن جو ہے ہر ایک کے اتارے کا جھونپڑا، اس سے ہے اب بھی سب کے سہارے کا جھونپڑا. اس سے ہے بادشاہ کے نظارے کا جھونپڑا، اس میں ہی ہے فقیر بیچارے کا جھونپڑا. کیا بات ہے. تن سب کے پاس ہے، اپنا نہ مول کا نہ اجاڑے کا جھونپڑا. بابا یہ تن ہے دم کے گزارے کا جھونپڑا. کیا بات ہے. یعنی اپنے جسم کے بارے میں وہ جو سب کے پاس ہے وہ کہتے ہیں. اس جھونپڑے میں یعنی اپنے جسم میں، اس جھونپڑے میں رہتے ہیں سب شاہ اور وزیر. اس میں وکیل، بخشی و متصدی اور وزیر. اس میں ہی سب غریب ہیں، اس میں ہی سب فقیر. شاہ جھونپڑا جو کہتے ہیں سچ ہے میاں نذیر. اپنا نہ مول کا نہ اجاڑے کا جھونپڑا. بابا یہ تن ہے دم کے گزارے کا جھونپڑا. یعنی کہ آخرت اور دنیا ہمارے یقین کے دونوں کیندر، دونوں مرکز، ہمیں دونوں سے گزرنا ہے. یہ ایک انسان دوستانہ سچائی. اس وقت ہمارے ادب کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ایک ہیومنسٹک انسان دوستانہ تصور کی. جی جی جی. انہیں جینے ہی کی طرح نظیر کو مرنا بھی آتا تھا. نہ وہ زندگی سے بیزار ہوتے ہیں نہ موت سے کتراتے ہیں. زندگی کی طرح موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا یہ شیوا نظیر کی طرح اردو کا کوئی دوسرا شاعر اختیار نہ کر سکا. ہماری ادبی روایت میں حسن کا معیار تبدیل کرنے کی ضرورت کا اعلان 1936 میں سامنے آیا تھا. پریم چند نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا 1936 کی پہلی ترقی پسند تحریک کانفرنس میں. نظیر یہ فریضہ بہت پہلے ایجاد انجام دے چکے تھے. ان کے لیے آدمی کی زندگی اور زندہ رہنے کے اچھے برے تمام طریقے اسی دائم اور قائم حسن کے مظاہر تھے. جس طرح یہ زمین رقص میں ہے. کارل ساگن نے تو بہت مشہور ان کی تقریر ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات پر ہم غور کریں تو اس کائنات میں ایک پیلا سا مٹمیلا سا نقطہ ہماری زمین ہے. کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. پوری کائنات میں اس سے بڑے کتنے سیارے ہیں، اس سے بڑی کتنی زمینیں ہوں گی جہاں
تک انسان نہ پہنچ سکا ہے نہ شاید پہنچ سکے گا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ سارے پیغمبر، سارے اولیاء، سارے عاشق، سارے نوجوان محبت کرنے والے، سارے نفرت کرنے والے، سارے غاصب، سارے ایماندار لوگ سب اسی چھوٹے سے مٹیالے مرکز پر پیدا ہوئے ہیں، زمین پر. تو یہ چھوٹی سی جگہ، ظاہر ہے کہ اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں، جو موسم کس طریقے سے ہمارے بدل رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال نذیر کے لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نذیر کے ہاں جس طرح یہ زمین رقص میں ہے، اسی طرح نذیر کی سینسیبلٹی بھی ایک والہانہ رقص کا ہمیں احساس دلاتی ہے. زندگی کے غم و اندوہ کا احساس رکھنے کے باوجود نذیر کبھی روتے اور بسوڑتے نہیں، اور موت سے ہار ماننے کا انہیں خیال نہیں آتا. نذیر کی بصیرت زندگی کے ساتھ ساتھ موت کے معرکے کو بھی جیتنا جانتی تھی. ان کی شاعری اسی رمز کی، اسی بھید کی تفصیل ہے. آپ چاہیں تو اسے جینے مرنے کی ایک بے ترتیب کہانی کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. ایک آخری چھوٹی سی زحمت آپ کو، وہ یہ کہ ساری باتیں تو ہو گئیں، نذیر کے شہرآشوب کی بات رہ گئی، اور شہرآشوب بھی ان مقامات آفغاں کی جن کو ہمارے بعد والوں نے نقطے لگا کے چھپا دیے ہیں. آپ کا ایک دو جملے کا تبصرہ ہم چاہیں گے نذیر کے شہرآشوبوں اور ان میں وہ چھپائے جانے والے مصروں کے بارے میں. دیکھیے، نذیر کی شاعری ہر طرح کے انہیبیشن سے آزاد شاعری ہے. وہ ملک جہاں کھجوراہو وجود میں آیا، جہاں اجنتا کی گپھائیں ہیں، جہاں باغ کی گپھائیں ہیں، جہاں پر کہنا چاہیے کوک شاستر لکھی گئی، وہ ملک جہاں کہنا چاہیے کہ کسی طرح کے ٹیبوز کو کبھی خاطر میں نہیں لایا گیا، وہاں نذیر اردو کے شاید اکیلے شاعر ہیں جن کی شاعری ہر طرح کے ٹیبو سے آزاد ہے. کیا بات. نذیر نے بالکل کہیں کہیں تو انہوں نے عورتوں کے پر جو ان کی نظمیں ہیں، آپس میں سہیلیاں کس طرح کی باتیں کرتی ہیں، کبھی کبھی نوجوان بچے ہمارے سنت نوجوان لڑکیوں کی باتیں جو آپس میں ہوتی ہیں اس کے سامنے شرمائیں گے وہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نذیر کے یہاں کسی طرح کا انہیبیشن نہیں ہے، کوئی ٹیبو نہیں ہے. وہ ایک مرد آزاد کی طرح انہوں نے زندگی گزاری، اور ان کے شعر آشوب جہاں تک شعر آشوب کی ان کی نظمیں ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ ان کا پورا ماحول جو ہے اس کی آواز آپ کو سنائی دے رہی، اچھی بری بھدی اور سریلی ہر طرح کی آوازیں آپ کو ان کے ہاں سنائی دیتی ہیں. جی بہت شکریہ. اب 2 منٹ کا وقت ہے میرے خیال میں، اگر کوئی آبزرویشن یا کوئی سوال ہو تو. محترمہ. آداب جناب. ہم اکثر جب ترقی پسندی اور جدیدیت کی بات کرتے ہیں تو میں نے جتنی بھی جگہ پڑھا ہے، حال ہی سے بات شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے وقت سے پہلے ایسے خیالات عام زبان میں کہے ہیں. کوئی نذیر کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ انہوں نے تو، ان کا رجحان تو اس طرف کافی پہلے تھا. دیکھیے، یہ سوال تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو نذیر کی طرف نہیں دیکھتے، ان میں نہیں ہوں. جی. حالی کی کتاب جو ہے وہ 1893 میں لکھی گئی تھی. جی. بہت زمانہ اس کو نہیں گزرا. 1874 عیسوی میں لاہور میں انگریزوں نے ایک انجمن قائم کی تھی، انجمن پنجاب کے نام سے، جس میں لٹریچر کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا جو مینیفیسٹو تھا اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس انجمن کا مقصد حاکم اور رعایا کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا ہے. تو فورٹ ولیم کالج پر ایک ڈسکشن آپ سن چکے ہیں، اس نے بہت آپ کو بتایا بھی ہوگا بہت سی باتیں، بہت سا لیکن یہ کہ نذیر کے ہاں سچی بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسانی تجربے کا احترام کرنا ہمیں سکھاتی ہو اور نذیر پہلے نہ کر چکے ہوں. نذیر تو انسان کی بدی اور نیکی، شیو کی طرح وہ کائنات کی دنیا کی تباہی اور اس کی تعمیر دونوں کا قصہ نذیر ایک ہی سانس میں ہمیں سناتے ہیں. نذیر کے ہاں تو یہ ہے کہ جو آدمی اندھیرے کو نہیں پہچانتا وہ اجالے کی بھی داد نہیں دے سکتا. اس لیے ظاہر ہے کہ اگر ہمیں ثواب اور نیکی کو سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں بدی کو سمجھنا پڑے گا، برائی کو سمجھنا پڑے گا. جب وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. سو ہے وہ بھی آدمی ایک ایسا میجیکل کہنا چاہیے کلمہ ہے، کھل جا سمسم کی طرح، جس پر دنیا کے سارے بھید چھپتے ہیں. اگر ہم اپنے اندر اس یقین کو گہرا کر لیں کہ کچھ بھی ہے جو قتل کر رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی،
جو قتل ہو رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. تو بہت سی ہماری باتیں، بہت سے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے کہ نکل آئے. اور یہی میرا خیال میں کہ نظیر کی شاعری کو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایک نئی نظر سے آج کے پرسپیکٹو میں پڑھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور کوئی صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا بھی. یہ گفتگو بہت اہتمام کے ساتھ اب انجام کو پہنچ رہی ہے. نذیر اکبر آبادی کے بارے میں جو پہلے سے تحریریں موجود ہیں، جو ہمارے عہد کے لوگوں نے کہا، ان سب کو کے حوالے سے پروفیسر شمیم حنفی نے ایک بہت شافی و وافی گفتگو کی. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میسیج جو جاتا ہے وہ جاتا ہے کہ انسان کو بہرحال اولین اور آخرین ہر سطح پر انسان سمجھ لیا جائے تو بہت ساری برائیاں اچھائیوں میں اور بہت ساری اچھائیاں معمولی باتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. انسان کو انسان سمجھنا چاہیے. یہی پیغام نذیر کا بھی ہے اور یہی ہم سے. نیکی اور بدی دونوں کو اگر آپ ایک اسکیل پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. فراق صاحب کا شعر تھا کہ خشک کیا اعمال کے اوسر میں اگا کب اخلاق، خشک اعمال کے اوسر میں اگا کب اخلاق، یہ تو نخل لب دریائے معاصی ہے فراق. کیا بات. یعنی گناہوں کے دریا کے کنارے اگنے والا پیڑ ہے. تو کہنے کا مطلب گناہ اور ثواب یہ تقسیم تو ہماری بنائی ہوئی. ایک یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا 1 منٹ آپ کا اور لوں گا بس. اور وہ یہ ہے کہ W.H. آرڈن کی ایک نظم ہے تقسیم پر، انڈیاز پارٹیشن پر. اگر آپ وہ نظم، میری یہ کتاب ہے مشترکہ کلچر پر، اس میں نے اس کی نظم کو تمہید کے طور پر استعمال کیا تھا. وہ نظم سنا کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا. نظم یہ ہے، یہ 1947 اس کا موضوع ہے اور میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، وہ سنا رہا ہوں آپ کو. کم سے کم اس وقت تو وہ بے لوث تھا جب اپنے مشن پر یہاں پہنچا تھا. کون؟ تقسیم کرنے والا. اس نے تو وہ زمین دیکھی بھی نہیں تھی جس کی تقسیم کے لیے اسے بلایا گیا تھا. 2 ایسے فریقوں کے درمیان جن کے دیوتا الگ الگ تھے اور خدا ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے. لندن میں اس سے کہا گیا تھا وقت کم ہے، بہت دیر ہو چکی، مصالحت یا عقلی دلیلوں کے لیے اب صرف ایک حل رہ گیا ہے، ایک دوسرے سے الگ ہو جانا. وائسرائے کا خیال ہے جیسا کہ ان کے خط میں تم دیکھو گے کہ ایک دوسرے سے تم جتنی دور دکھائی دو بہتر ہوگا. سو ہم نے تمہارے لیے الگ الگ رہنے کا بندوبست کر دیا ہے. رائے مشورے کے لیے ہم تمہیں 4 ججوں کی خدمات مہیا کر سکتے ہیں، 2 مسلمان 2 ہندو، مگر آخری فیصلہ تو تم ہی کرو گے جس آدمی کو بھیجا گیا تھا. ایک حویلی میں محبوس جہاں رات دن پولیس گشت کرتی رہتی تھی قاتلوں کو دور رکھنے کے لیے، اب وہ جڑ گیا لاکھوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے میں. اسے جو نقشے دیے گئے تھے سب پرانے ہو چکے تھے اور مردم شماری کے کاغذات تو تقریباً غلط تھے، لیکن ان کی چھان بین کا وقت اب نہیں رہ گیا تھا. موسم بہت گرم اور ہولناک تھا. پیچش کی جھونک سے اس کی حالت خراب تھی. 7 ہفتے کے اندر اسے اس ملک کی تقسیم کر دینی تھی، سرحدیں طے کر دینی تھی، ایک بر اعظم کا برا بھلا بٹوارا کر دینا تھا. چنانچہ اگلے روز وہ چل پڑا انگلستان کے سمندری سفر پر، جہاں پہنچتے ہی وہ تقسیم کے پورے قصے کو بھول گیا کسی اچھے وکیل کی طرح. اب وہ لوٹ کر تو جا آنے کا نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں اس کو گولی نہ مار دی جائے، جیسا کہ اس نے اپنے کلب کے ساتھیوں کو بتایا تھا. تو یہ تقسیم چاہے ملک کی ہو، چاہے نیکی اور بدی کی ہو، چاہے انسانی تجربوں کی ہو، ہمیں ان سب کو ایک وسیع تر بڑے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. جس طرح منٹو نے پارٹیشن کو دیکھا تھا، جہاں وہ دیکھتا تھا کہ ہندو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان ہندو کو قتل کر رہا ہے، لیکن قتل کون ہو رہا ہے؟ وہ تو انسان ہو رہا ہے. تو ہم سب کا ایک اس طرح، اسی لیے نذیر کی شاعری کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا آدمی نامہ ہے. سو ہے وہ بھی آدمی. اگر ہم اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، سو ہے وہ بھی آدمی. چوری کرنے والا سو ہے وہ بھی آدمی، جس کے ہاں چوری ہوئی سو ہے وہ بھی آدمی. تو ہمارے اندر فارگیونگ کی، چیزوں کو برداشت کرنے کی ایسی ایک صلاحیت پیدا ہوگی جو شاید آسانی کے ساتھ زندگی جس کی اجازت ہمیں نہیں دیتی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شمیم صاحب. اور سامعین آپ کا بھی بہت شکریہ.